بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں اسلام کی آواز، جس نے آج کی اس زیر سماعت ویڈیو میں ابو رافع نامی یہودی سردار کو قتل کرنے کا عجیب و غریب اور خطرناک مشن کو اپنا روح سخن دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم قافلے کا رکن بنیں۔ سامعین، ہو سکتا ہے یہ واقعہ سن کر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آخر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیم و کریم ہوتے ہوئے ایک انسان کے قتل کرنے کی صرف اجازت نہیں بلکہ حکم کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بدبخت اور بدنصیب انسان گستاخ رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتا رہتا تھا، یہ بہت ہی دولت مند اور امیر ترین انسان تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسلام کا سخت ترین اور بدترین دشمن تھا۔ ہر وقت بارگاہ نبوت کی شان میں غلیظ ترین گستاخیاں کرتا رہتا تھا اور اپنی کمائی ہوئی مال و دولت کا اکثر حصہ اسی میں خرچ کرتا۔ سامعین محترم، یہی وہ شخص تھا جو حی ابن اخطب کے ساتھ مکہ گیا تو قریش مکہ اور کفار مکہ کو دوسرے قبائل کو جوش دلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ خندق میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ ابو سفیان کو بھی اسی بدنصیب انسان نے بھڑکا کر فوج کا سپہ سالار اور چیف بنایا۔ تو خیر دوستو، اس کی اسلام اور رسالت دشمنیوں سے تو تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ سامعین محترم، بس اس کی اپنی پالیسیاں ہی ایسی تھیں جن کی بنا پر اللہ پاک کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا قتل صرف حلال نہیں بلکہ سعادت اور باعث اجر و ثواب سمجھا گیا۔ تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے قتل کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4-5 ساتھیوں کا امیر مقرر فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں روانہ ہو گیا۔ جب قلعہ کے قریب پہنچے تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگے صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں۔ وہ ساتھی قلعے کے قریب ہی کسی مقام پر چھپ گئے۔ میں گیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ سب لوگ قلعے کو بند کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنے جانور، گدھے، سامان کو اندر پہنچا رہے تھے تاکہ گیٹ بند کیا جائے۔ ظاہر ہے کسی عام آدمی کا قلعہ اور محل تو تھا نہیں، اور پہرے داروں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہو رہی تھیں، اور گیٹ کیپر آوازیں لگا رہا تھا کہ جس نے اندر آنا ہے آ جاؤ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا کوئی خاص اور قیمتی گدھا قلعے سے باہر رہ گیا تھا، وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فَخَطَّيْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پاکستان میں لاہور میں شاہی قلعہ ہے، اس کے مین گیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، تو ہر محل اور قلعے کے گیٹ اسی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بڑے گیٹ کے ساتھ اور دیوار کی طرف منہ کر کے ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے اوپر چادر ڈال کر ان کو اپنا بندہ ظاہر کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ میری تدبیر کام آ گئی۔ سیکورٹی گارڈ اور گیٹ کیپر نے یہ آواز لگائی، من اراد ان يدخل فليدخل قبل ان اغلقه، بھائی اندر آنا ہے تو آ جائیں، میں گیٹ بند کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے رب کی رحمت اور اپنے ٹارگٹ کی پہلی سیڑھی سمجھ کر دشمن کے محل میں گیٹ سے اندر گھس گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میری انجانی حرکت سے یہ شک نہ کرنے لگے۔ میرے محترم دوستو، ان حالات کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے جانی دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دشمن کے گھر گھات لگائے بیٹھا ہو۔ تو سوچیں اس وقت کیا حالت ہو سکتی ہے۔ خیر سامعین، روایت کے الفاظ ہیں، ثم اختبأت فی مربط حمار، گیٹ کے قریب ہی استبل تھا جس میں اس زمانے کے لوگ اپنے گدھے باندھتے تھے، جیسے آج کل علیحدہ گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے تو وہ گدھوں کی الگ اور جانوروں کی الگ پارکنگ تھی۔ تو میں اس پارکنگ والی جگہ میں ایسی جگہ چھپا جہاں سے ان کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کسی گدھے کا مالک اگر آ گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس تلوار تھی، اسلحہ تھا، جس سے ان کو شک ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بڑے حساس ترین لوگ تھے۔ خیر میرا یہ وقت ذکر و اذکار اور اللہ پاک کی یاد میں گزرا اور رات کے سناٹے چھانے لگے۔
ابو رافع کی یہ عادت تھی کہ وہ خود اور اس کی بیوی بالا خانے پر رہتے تھے، رات کو اس کے پاس بیٹھک ہوتی، سب لوگ اکٹھے ہوتے، گپ شپ لگاتے، غیبتیں کرتے، قصہ گوئی ہوتی، شعر و شاعری ہوتی، شرابیں پی جاتی اور روزانہ آدھی رات تک یہ مجلسیں ہوتی، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو یہی ہوا، جب لوگ گھروں کو چلے گئے تو دربار نے گیٹ بند کر دیا، بالا خانے کے سب دروازے بند کیے اور چابیاں ایک دو مقام پر لٹکا دیں اور خود سو گیا شراب میں بدمست ہو کر۔ تو میں رات کے سخت اندھیرے میں یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو میں اللہ ذوالجلال کا مبارک نام لے کر اٹھا اور چابیاں اٹھائیں اور دروازے کھولتا ہوا بالا خانے پر یعنی اوپر والی منزل کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولتا جاتا اور اندر سے بھی کنڈی لگاتا جاتا، بند کرتا جاتا تاکہ اگر لوگوں کو خبر بھی ہو جائے تو میرے کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ رات کے سخت اندھیرے اور سناٹے میں ابو رافع کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ گیا لیکن ابو رافع مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے، اندھیرا ہے سخت، شکار مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جاننے کے لیے میں نے آواز لگائی، یا ابا رافع۔ ایک طرف سے آواز آئی، من انتا من ھذا، آپ کون ہیں اور یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ میں نے اسی آواز والی جگہ پر اندازہ لگا کر وار کیا تلوار کا، جو بالکل خالی گیا۔ تو ابو رافع نے بے ساختہ چیخ ماری، تو میں نے آواز بدل کر پوچھا، مالک یا ابا رافع، ابو رافع کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو، کیا ہو گیا ہے؟ کہا میرے اوپر کسی نے تلوار کا وار کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی اور زیادہ مقام کو پہچان لیا اور آگے بڑھ کر اس آواز والی جگہ پر حملہ کر دیا، تو یہ وار میرا کامیاب رہا۔ وہ زخمی ہو کر گر پڑا، ہائے وائے کرنے لگا، چیخنے لگا، اس کی بیوی بھی جاگ گئی۔ میں نے اس پر حملہ کرنا چاہا مگر مجھے یاد آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتے ہوئے منع کیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، تو میں نے اس کو چھوڑ کر اپنے ٹارگٹ کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نیچے اترنے لگا۔ سیڑھی والی جگہ پر آیا، میں نے سمجھا نیچے آ چکا ہوں، تھوڑے بڑے بڑے قدم اٹھانے لگا، تیزی کرنے لگا تو خالی جگہ پر میرا قدم آیا تو میں اوپر والی منزل سے نچلی منزل میں جا گرا۔ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون رسنے لگا، درد ہونے لگا۔ میں نے اپنا عمامہ جس سے منہ چھپایا ہوا تھا کھول کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھ دیا اور لنگڑاتے ہوئے انتہائی مشکل اور تکلیف کے ساتھ گیٹ تک پہنچا اور گیٹ کو بڑی تکلیف کے ساتھ کھولا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا جس جگہ وہ چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ تم چلو، انطلقوا فبشروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ، لا ابرح حتی اسمع الناعیہ، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اس کی موت کا میں اعلان نہ سن لوں، تسلی نہ کر لوں۔ تو صبح ہوتے ہی قلعہ کی اونچی جگہ سے جہاں سے اس وقت کے سردار لوگ اپنی عوام سے بیان کرتے، گفتگو کرتے، اسی مقام سے موت کا اعلان ہوا کہ رات کو کسی نے ہمارے سردار پر حملہ کر کے قتل کر دیا ہے اور قاتل فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا اور پہنچ گیا تو آقا کریم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے انتظار میں تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میرے ساتھی بھی اور بقیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی میری آپ بیتی اور کہانی سننے کے لیے بے تاب تھے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ، میری تو پنڈلی شدید درد کر رہی ہے، ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واہ عبداللہ، کمال کر دیا ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے، اتنا درد برداشت کرتے رہے، جلدی کرو اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دعا فرمائی، پھر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ رکھ کر ہاتھ پھیرا۔ بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، خدا کی قسم صرف درد ختم نہیں ہوا بلکہ ہڈی بھی اپنی جگہ لگ گئی، خون بھی رک گیا، آپریشن بھی ہو گیا اور ایک مچھر کے کاٹنے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی برکت سے اس ٹانگ میں پہلی ٹانگ سے بھی زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ میرے پیارے دوستو، میرے محترم سامعین، قابل صد احترام، یہ تھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب اور دلچسپ اور پیارا معجزہ، سچا معجزہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سارے سننے والے حضرات کو اللہ پاک دنیا آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔